تشریف رکھیے. آج ہم نے سورہ الجمعہ کی 8ویں آیت شروع کرنا. تلاوت ہو چکی ہے پہلے ہی، تو رکن رکوع تک کے آخر تک پڑھ دیتا ہوں دوبارہ پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ولا يتمنونه کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو والے سے فرار کرتے ہیں. بعض لوگ بیوقوفی سے جو کر لیتے ہیں ان کا بد انجام دنیا کو دکھائی دے ہی دیتا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو دل میں جانتے ہیں لیکن اقرار کرتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اگر اقرار کر لیا تو مارے جائیں گے. تو یہ دوسری قسم مراد ہے. پہلی قسم کے متعلق میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ہمیشہ جاننے کا ترجمہ یہاں درست نہیں لگتا، اس لیے خوب جاننا علیم کا حق ادا کر دیتا ہے لفظ علیم کا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو، فانہ ملاقیکم، وہ ضرور تم سے آمنا سامنا کرے گی. ملاقات کرے گی تو اچھا نہیں لگتا اردو میں، اور تمہیں ملنے والی ہے بھی محاورہ سلیس اردو نہیں رہتی. تو آمنا سامنا کرنا بالکل ملاقات کا ترجمہ ہے لفظی. اور موت تمہارا آمنا سامنا کرے گی، یہ ایسے بھی ڈرانے کے اعتبار سے زیادہ پرشوقت کلام لگتا ہے. تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو وہ ضرور تم سے آمنا سامنا کرے گی، یا تمہارا آمنا سامنا کرے گی. تم سے لکھا ہوا ہے سو تمہارا آمنا سامنا کرے گی، یہ تو ہو سکتا ہے. غالباً یہ زیادہ سلیس نہیں ہے. کیوں جی؟ زیادہ بہتر ہے. وہ یقیناً تمہارا آمنا سامنا کرے گی. لفظ بھی یہ متحمل ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ. پھر تم ایک غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، ایک کا لفظ زائد نہیں ہے، زائد ہے نا، کٹ جانا چاہیے. پھر تم غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. اس کی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن نماز یوم الجمعہ تھے، جب من یوم الجمعہ تھے، اب اس لفظ کو پھر من کو رکھتے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کو اور سے سن لیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم علم رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن یہود کے سبت کی طرح سارا دن کاروبار منع کرنے کا کوئی ارشاد نہیں ہے، بلکہ اتنے وقت میں کاروبار چھوڑنا چاہیے کہ انسان آسانی سے جمعے تک پہنچ سکے، فارغ ہو کے پھر واپس اپنے کام پر پہنچ جائے۔ تو پہلے بھی کام کا ذکر فرمایا گیا ہے، جمعے کے بعد بھی زمین میں رزق کی تلاش میں منتشر ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم علم رکھتے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ یہاں ترجمہ میں نے مستقبل کا اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہو اور سارے بھاگ کھڑے ہوں۔ بعض روایات میں جو بخاری کی بھی ہے 12 افراد کے ٹھہرے رہنے کا ذکر ہے، لیکن جمعے کی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ جمعے کے دن مجلس ہے کوئی جس میں 12 افراد تک کے ٹھہرنے کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں 40 تک کا بھی ذکر ہے، مگر ایک بھی روایت سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس سے میں قطعی طور پر یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ آئندہ زمانے کی پیشگوئی ہے، جب کہ مسلمان عملاً اسلام سے منحرف ہو رہے ہوں گے، اگرچہ نام اسلام کا ہی دیں گے۔ اس وقت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیں گے۔ وہ دور ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دنیا میں ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ وجہ ہے جو میں نے ترجمہ مستقبل کا کیا ہے، اس کے سوا کوئی ترجمہ ثابت ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ جمعہ ہجرت کے چند سال بعد نازل ہوئی ہے، اور چند سال کا ذکر ملتا ہے جو 3 سے بہرحال زیادہ ہے، اور جو میں نے اندازہ لگایا ہے روایات دیکھ کر 5ویں ہجری میں غالباً یہ سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے۔ تو 5 ہجرت تک صحابہ کا جو عشق کا عالم تھا اور جو تربیت ہو چکی تھی، اس میں یہ تصور کہ وہ اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ یہ معلوم علم ہے ہمیں تاریخی طور پر کہ
بعض قافلے تجارت کے آیا کرتے تھے اور کئی تاجر اس طرف دوڑ جایا کرتے تھے، لیکن جمعے کے دوران ایک بھی روایت ثابت نہیں کہ ایسا ہوا ہو۔ جمعے کے علاوہ مجلس لگی ہو سکتی ہے، اس میں شامل ہی نہ ہوئے ہوں اور چلے گئے ہوں، یہ بالکل الگ مضمون ہے، لیکن جمعے کے دوران اکیلا چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کسی روایت میں یہ مذکور ہے۔ اور جمعے کے وقت اکیلا چھوڑ دیں گے میں جو پیشگوئی ہے وہ سورہ جمعہ سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے، کیونکہ سورہ جمعہ ہی وہ ہے جس میں پیشگوئی ہے آئندہ آنے والے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کی۔ پھر جمعہ جمع کے معنی دیتا ہے، جب آخرین اور اولین اکٹھے کیے جائیں گے، تو یہ سارے امور بتا رہے ہیں کہ جب وہ جمع کا دن ہوگا، جب اولین اور آخرین کو ملایا جائے گا، جب دوبارہ تو دنیا میں ظاہر ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، وہ وقت ہے جب یہ تجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اور یہی ہوا ہے، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو عملاً آپ کو اس دعوے کے وقت اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، پھر خدا نے اکٹھا کیا ہے لوگوں کو، پھر جمع کیا ہے۔ تو یہ سارے امور من جملہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں مستقبل کا ترجمہ درست ہے۔ سورہ المنافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين
لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ضرور تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ تو یقیناً اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. واللہ میں باوجود اس کے معنی شامل ہے اس واو کے اندر، جانتے ہوئے گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس وہ سمجھ نہیں رہے. کیا اس لیے ہے؟ ذالک بانہم، یہ جو فرمایا یہ اس لیے ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے اور ترجمے میں سمجھانا ضروری ہے. کیا اس لیے ہے؟ جناب فرمائیں، آپ نے سر اٹھایا، بتائیں کون سی ساری باتیں؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان باتوں کی طرف شاید اشارہ ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، اس میں اس کی طرف تو اشارہ نہیں جا رہا کہ انہوں نے ایمان قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے تاکہ اللہ کے رستے سے روکیں. اس لیے ایسا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ ایمان لا کر پھر کفر اختیار کر لیا تھا، اس کے نتیجے میں جو ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے. اب اس میں اگلی آیت میں جو مضمون ہے یہ اس لیے ہے، یا پچھلی آیت میں جو مضمون ہے اس کے نتیجے میں یہ اگلی آیت نازل ہو رہی ہے. یہ ہے فیصلہ کن بات. قابل غور. شمس صاحب سمجھ گئے ہیں مسئلہ؟ ہاں، پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کس لیے ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ تو قطعی بات ہے. وصدوا عن سبیل اللہ، کیوں ڈھال بنایا؟
اس لیے کہ اللہ کے راستے سے روکیں. اور ڈھال کس لیے بنایا؟ مومنوں سے بچ کر خفیہ کارروائیاں کرنے کی خاطر. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا انکار نہیں کیا، اور بظاہر مومن رہتے ہوئے بھی وہ مومنوں کو بہکانے پر مصر رہے. اور مومن رہنا بظاہر یہ ڈھال کے طور پر تھا. یہ اس لیے ہے کہ ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے. اور جو گواہی دیتے ہیں وہ بھی صاف ظاہر کر رہا ہے کہ گواہی کی ڈھال میں کے پیچھے یہ مومنوں پر یہ اثر ڈالیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور اندر اندر باتیں کرنے کا موقع ملے گا، اندر اندر فتنہ پھیلانے کا موقع ملے گا. اور منافقین یہی کیا کرتے تھے، مومنوں کے ساتھ مومن، غیروں کے ساتھ غیر، لیکن اپنے آپ کو چھپائے رکھا تاکہ مومنوں کے دل پر ان کے ارتداد کا جیسا وہ مہلک اثر چاہتے تھے ویسا اثر ہو جائے. تو اس پہلو سے ذالک بانہم میں جیسا کہ انہوں نے کہا تھا پچھلا سارا مضمون داخل ہو جائے گا، آیت کے آغاز سے لے کر یہاں تک. یہ سارا سلسلہ وہ کہتے ہیں تو رسول ہے، قسمیں کھاتے ہیں، جنت و جنہ بنایا ہوا ہے، یہ محض مومنوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے ہے. اور اس کے نتیجے میں فطبع علی قلوبہم، بس اس صورت میں تو فطبع علی قلوبہم اس سب کا نتیجہ ہوگا. اور ذالک کا سب گزری ہوئی آیات کی طرف اشارہ کرنے والا کلام ہے. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان حالات میں تو پھر مہر لگنی ہی لگنی تھی، اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں اب آ رہی کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اپنی حرکتوں سے کلیتاً غافل کر دیے گئے ہیں. توبہ کا یہ مطلب بنے گا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اب چونکہ وہ مومنوں کو دکھائی نہیں دے رہے تھے اور باتیں بڑی کرنے والے تھے اور چرب زبان تھے، اور ان کی ظاہری بھی ایک شان شوکت ہوا کرتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تو انہیں دیکھتا ہے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تیرا دل لبھاتے ہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ان کے جسموں کو پسند کرتا ہے. اجسام فاعل ہیں، تو اس لیے دل لبھانے کے سوا اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے اردو میں. جب تو انہیں دیکھتا ہے تو ان کے جسم تیرا دل لبھاتے ہیں، اور اگر وہ کچھ بولیں ان یقولوا تسمع لقولہم، تو ان کی بات سنتا ہے. لیکن حال کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، وہ ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے سہارے چنی ہوئی خشک لکڑیاں. یہ مثال خشک لکڑیوں کی کیوں دی گئی ہے؟ یہاں آگے کچھ اس کی وضاحت موجود ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ بجلی کے ہر کڑکے کو اپنے ہی اوپر کڑکتا ہوا دیکھتے ہیں. اب یہ جو مضمون ہے خشک لکڑیوں والا، یہ سیر کے دوران، خصوصاً ناروے کی سیر کے دوران مجھے خوب اچھی طرح سمجھ آیا، کیونکہ وہ سردیوں کے لیے خشک لکڑیوں کو ایک دوسرے کے سہارے چن کر بہت خوبصورت بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان خشک لکڑیوں کو دیکھنے سے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھی لگ رہی ہیں.
مگر ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے جانتے تو نہیں، مگر جب بھی کوئی بجلی کڑکتی ہے تو اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں وہ کڑکا ان پر ہی ہے۔ اور یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ جب آپ سیر پہ جا رہے ہوں، کہیں باہر نکلے ہوئے ہوں اور بادل گرجیں اور بجلی کڑکیں تو بالکل یہ معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر کڑک رہی ہو۔ تو ان کو امن کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی کڑکا آئے گا تو یہ لوگ برباد ہو جائیں گے، اور خشک لکڑیاں جلدی جلتی ہیں، جتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اتنی جلدی بھسم ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری پیشگوئیاں منافقوں کے متعلق ان آیات میں یوں کر دی گئی ہیں۔ جی سمجھ رہے ہیں نا؟ خشک لکڑیاں کیوں کہا گیا تھا؟ جیسے کہ میں بیان کیا، خشک لکڑیاں چنی جائیں تو توجہ کا ساموں والی بات بالکل درست ہے، ان کے جسم واقعی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خشک لکڑیاں محض تمثیلاً کہا گیا ہے، یہ بولنے والی لکڑیاں ہیں، بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی جب تک ان پر ایک پردہ تھا قسم کا، اس پردے کو پھاڑنا نہیں چاہتے تھے اور ان کی باتیں غور سے سنا کرتے تھے۔ اور یہ طریق درست ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اسوہ حسنہ تھا کہ منافق بھی جب تک وہ خود اپنا پردہ نہ پھاڑ دے اس وقت تک اس کی باتیں سنتے تھے، اس کی توجہ بھی دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی سیما ان کے چہروں پر دیکھ لیتے تھے اور جانتے تھے کہ ہیں منافق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، ان کے منافق ہونے کا علم لوگوں کو تھا۔ ایک لحاظ سے علم ہو جایا کرتا تھا، یعنی علم نہ بھی ہوتا تو ان کے کردار سے، ان کی باتوں سے مومن سمجھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ ایک موقع پر ایک منافق نے مل کے بڑا ادب سے سلام کیا، آپ نے بھی 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا، تو اس کسی نے جو جانتا تھا اس کو کہ بڑا منافق ہے، اس نے کہا حضور حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ تو بڑا منافق ہے، اس نے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ تو کہا میں نے بھی 2 ہاتھوں سے وہی کیا جو اس نے کیا تھا، مگر میں جانتا ہوں اس کو، وہ نہیں مجھے جانتا۔ ان معنوں میں کہ میں تو جانتا ہوں کہ وہ منافق ہے، اور میرے اس طرح کرنے سے اس کو اور بھی یقین ہو گیا کہ میں بالکل بھولا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن عملاً مجھے پتہ ہے اس کا۔ تو جس طرح منافق سلوک کرتے تھے ویسا ہی سلوک چاہتے تھے، اور جانتے ہوئے بھی ان سے وہ سلوک کرنا اس آیت کے مصداق ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ مخادع تو کرتے ہیں مگر بالآخر خود ہی دھوکے میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ ان سارے مضامین سے یہ آیات متعلق ہیں۔ اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، اب اگر مومنوں کو پتہ نہ ہوتا کہ یہ منافق ہیں تو ان کو یہ کیوں کہتے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا؟ اس لیے یہ جو پہلے آیات سے تاثر غلط لوگوں پر پڑتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ جنہ اپنی ڈھالوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا ہیں، اس لیے ان کو مخفی طور پر نجی مجالس میں ان سے مل کر ذاتی ملاقاتوں میں کہا کرتے تھے کہ آؤ
اللہ کا رسول تم سے تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا، اس سے مایوس نہ ہو۔ لو رؤوسہم، تو وہ اپنے سر موڑ لیتے تھے اور اور تو استکبار کرتے ہوئے انہیں قبول حق سے رکا ہوا دیکھتا تھا۔ ورایتہم، اور تو انہیں دیکھتا تھا یسدون وہم مستکبرون، یہاں یسدون میں ان کا خود رکنا اول معنی رکھتا ہے، کیونکہ یسدون میں دونوں معنی ہیں، رکنا اور روکنا۔ تو جب بلاتے تھے اور رکتے تھے تو یہاں رکنے کا معنی اولیت رکھتا ہے۔ تو انہیں استکبار کرتے ہوئے قبول حق سے رکا ہوا دیکھتا تھا۔ قبول حق یہاں بریکٹ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر برابر ہے خواہ تو ان کے لیے بخشش طلب کرے یا ان کے لیے بخشش نہ طلب کرے۔ کس پہلو سے برابر ہے؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کیوں جی فرمائیں کس پہلو سے برابر ہے ان کے لیے؟ بیک وقت دو پہلوؤں سے برابر ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان پر برابر ہے، ان کو کیا پرواہ ہے تو ان کے لیے بخشش طلب کرے یا نہ کرے، اور اس لیے بھی برابر ہے کہ تو اگر کرے گا بھی تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بیک وقت دونوں معنی جسمہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بلائے تو یا نہ بلائے ایک ہی بات ہے، ان کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے دانست میں۔ لن یغفر اللہ لہم، اس لیے بھی برابر ہے کہ اللہ تو کسی صورت ان کو نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، یقیناً اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ اب آپ یہ بات خاص طور پر نوٹ کریں کہ اس آیت میں جو ان کی ڈھال کے پیچھے چھپنے کا ذکر تھا اور ان کی قسموں کا ذکر تھا، جو مضمون آگے بڑھتا جاتا ہے وہ ڈھالیں ان کے چہرے سے اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مومنوں کی تمام سوسائٹی ان کو جانتی تھی، اور جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خرچ نہ کرو تو پتہ نہیں لگ جایا کرتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو کوئی ان کی منافقت کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی، بالکل ظاہر و باہر تھی۔ لیکن اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے منہ سے اپنے ارتداد کا اعلان کرے نہ کرے، کسی کو حق نہیں ہے اس کو مرتد قرار دے۔ اور یہ ایک ہی صورت تمام مولویوں کے خلاف گواہ ہے جو احمدیوں کو زبردستی مرتد بنا رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں، جو یقیناً نہیں۔ اگر ہوتی بھی تو سورہ منافقون کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے سلوک
بتا رہا ہے کہ ایک بھی ایسے شخص کو جس نے اپنے منہ سے اپنے ارتداد کا اقرار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد قرار نہیں دیا۔ اور لفظ ارتدہ میں جو لازمی معنی ہے وہ ویسے ہی ان کے ارتداد کے تصور کو کلیتاً رد کر رہا ہے، کیونکہ ارتدہ کا مطلب ہے خود پیچھے ہٹ گیا، یہ نہیں کہ کوئی دوسرا پیچھے ہٹا دے اس کو کہ وہ مرتد ہوا ہے۔ تو یہ صورت بھی اس بات پر ہی گواہ ہے کہ ان کا مسلک کلیتاً جھوٹا اور قرآن کریم کے لحاظ سے رد کرنے کے لائق ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ میں بیان کر چکا ہوں، وللہ خزائن السماوات والارض، انہوں نے کیا خرچ کرنا ہے یا خرچ سے کیا روکیں گے، اللہ ہی کے ہیں سارے خزانے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، پر ان منافقوں کو کچھ عقل نہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الأذل۔ اب دیکھ لیں وہ جو ڈھال والا قصہ تھا اس کا بالکل مختلف مضمون ہے۔ سارے جانتے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کو کون نہیں جانتا تھا، وہ مجلسوں میں بیٹھ کے منافقت کی باتیں کیا کرتا تھا، کھل کے ایسی ایسی ذلیل باتیں کرتا تھا کہ اس کے ان باتوں کو سن کر اس کے اپنے بیٹے کا خون کھولنے لگ گیا۔ تو یہ منافقت جنہ ضرور بنتی ہے، مگر اس بات کی جنہ ہے صرف کہ آپ ایسے شخص کو کھلم کھلا کافر اور مرتد قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ڈھال بہرحال ان کی قائم رکھی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے، لئن رجعنا الی المدینۃ، تو ضرور وہ جو سب سے زیادہ معزز ہے اسے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس میں سے نکال باہر کرے گا۔ لئن ہے، اذا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مدینے کی طرف واپس جا ہی رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ لئن رجعنا کیوں کہا ہے؟ اذا رجعنا کیوں نہیں کہا گیا؟ ہاں دلی صاحب آپ کی باری، آپ بتائیں۔ یقین تھا کہ جنگ میں شکست ہوگی۔ نہیں، اس کے بعد تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ جنگ اس کے بعد ہونی تھی۔ یہ تو ایسے سفر سے جہاں صعوبت بہت ہوئی اور کوئی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، اس سے واپسی کے وقت کی باتیں ہیں۔ مدینہ 2-4 ہاتھ رہ گیا تھا صرف، اس وقت کی باتیں ہیں یہ۔ لئن کہنے میں اس منافق کی کہ تان کا ذکر ہے۔ لئن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کا تو برباد ہو گئے، مارے گئے، اب پتہ نہیں مدینہ بھی پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ایک تان کا جملہ تھا جو اور زیادہ ان کو بدظن کرنے اور بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسے برے حال میں ہم پہنچ گئے ہیں، ہمارا برا حال ہو گیا، پاس شکستہ ہیں، اگر پہنچے تو پھر دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا جھوٹ تھا کہ سب سے جو معزز ہے وہ سب سے ذلیل کو نکال دے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز تھے اور سب سے ذلیل کو نہیں نکالا۔ تو ایک معنی سے، ایک پہلو سے بات اس کی یہی بنتی ہے، اس نے نام تو نہیں لیا، اس نے کہا جو سب سے معزز ہے، سب سے معزز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے ذلیل وہ خود شخص تھا، اور یہ بھی خدا نے جھوٹا کر دیا۔ اس کو نکالنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں نکالا، تو مطلب اس کا اگرچہ اور تھا، مگر یہ مطلب
حقیقت میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو آز نہیں کہا جا سکتا، اور سوائے اس کے اس وقت کسی اور کو ازل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ عزت تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں للہ کے۔ تمام تر عزت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی بھی براہ راست نہیں ہے، اس لیے ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن اگر یہ لفظ یہاں رکھ دیے جائیں تو آگے پھر ظاہر یہ ہوگا کہ سب رسول کے بھی قبضہ قدرت میں ہے، مومنوں کے بھی قبضہ قدرت میں ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ دونوں معنی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عزت تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی، ان کا ذیل میں ذکر آیا ہے، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ ہیں؟ کہا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے تھا، یقولون کہا گیا ہے، یقولون اس لیے کہ وہ منافقوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ کئی منافق تھے جو خفیہ طور پر اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور ساری صورت ہی تو بتا رہی ہے، تو اس پر بھی ایک قسم کا پردہ رکھا گیا ہے نام کا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ چاہتے تھے تو پردہ ڈال دیا گیا۔ ایسے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں، اور یہ تحقیر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نام نہ لے کر یہ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں، یعنی اس قدر ذلیل لوگ ہیں کہ ان کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں، ضروری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو لوگ ایسا کریں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ من جمع کے معنی رکھتا ہے، اور چونکہ واحد میں استعمال ہوتا ہے اس لیے فعل واحد ہی آیا کرتا ہے، اور لیکن معنی جمع کے دیتا ہے۔ تو چونکہ مضمون سارا یہ جمع کا چل رہا ہے، کیوں نہ اس کو یوں کر دیا جائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کریں تو یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں۔ یہ رکھ لیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ہے، یہ کس معنی میں اموال اور اولاد ذکر سے غافل کرتے تھے جبکہ خطاب مومنوں سے ہے؟ کیوں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں خطاب مومنوں ہی سے ہے، مگر مومنوں کی بھی تو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اور بہت سے مومن تربیت کے محتاج بھی تھے، اور بہت سے مومن ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانہ میں اپنے اموال اور اولاد کی کشش کے نتیجے میں اللہ کے ذکر سے غفلت کرنی تھی۔ تو اس لیے یہ کوئی بے ضرورت توجہ نہیں دلائی جا رہی، یہاں
اس پر زور اور تحدی کا حق ہے۔ تمام مومنوں کا ایک حال بھی نہیں تھا اور ہر زمانے میں ایک حال نہیں رہنا تھا، اور چونکہ اس صورت میں آئندہ زمانوں کی بھی پیشگوئیاں ہیں، اس لیے قیامت تک کے لیے ایک وارننگ، ایک تنبیہ موجود ہے، کیونکہ ایسا ہونا تھا کہ آخر اموال اور اولاد میں پڑھ کر سب کچھ اسی نے ہو جانا تھا لوگوں کے لیے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا تھا۔ یہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ اس وقت کثرت اموال اور اس کی دوڑ شروع ہوئی ہے، اور اولاد یعنی اپنے قبیلے، اپنے ہم خیال لوگ جو پیچھے چلنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے ذکر سے کلیتاً غافل کر رکھا لوگوں کو۔ تو اگرچہ تعجب ہوتا ہے کہ مومنوں کو کیوں کہا گیا، لیکن اس زمانے کے مومن اور بعد میں آنے والے یہ اعلان کرنے والے کہ ہم مومن ہیں، وہ بھی پیش نظر ہیں، اور اولاد اور مال کا فتنہ بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ اس وقت دکھائی کچھ نہیں دیتا، سب اہمیت اسی کو ہو جاتی ہے۔ اس لیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پس جو بھی ایسا کریں تو یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فیقول، تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دی ہوتی۔ فاصدق واکن من الصالحین، تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ انفقو کا جواب ہے، خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ موت کے وقت یہ کہہ دے اگر مہلت ملتی تو یہ میں خرچ کرتا، یہ اس لیے غلط ہے کہ ایسے لوگوں کو موت آتی ہی اس حالت میں ہے جو ان کی بدیوں کے استمرار کی حالت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وقت میں موت دے کہ ابھی ان کی اصلاح کی گنجائش ہو۔ یہ تو قانون طبی ہے کہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے جب تک ان کو اپنی اصلاح کا موقع باقی ہے، وہ اٹھائے نہیں جاتے۔ جب وہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تب اللہ ان کو بلاتا ہے۔ تو یہ کہنا ایک جھوٹ ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے کہ کیوں نہ تو نے مہلت دی، ہم پھر خرچ کرتے۔ جب وہ موت کا وقت آئے گا تو خرچ کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اور پھر یہ کہنا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ موت کے وقت کی جو نیکی کی تمنا ہے وہ کسی کام نہیں آیا کرتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ قانون قدرت ہے۔ ایسی سنت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اللہ کسی جان کو جب اس کی مقررہ مدت آ پہنچی ہو، اذا جاء اجلها، لن یؤخر اللہ، ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ یہاں دیتا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ زبان پر نسبتاً زیادہ رواں ہوتے ہیں، لیکن لن یؤخر اللہ میں لازماً مستقبل کا ذکر ہے۔ ہرگز مہلت نہیں دیتا کی بجائے ہرگز مہلت نہیں دے گا کا ترجمہ ہے۔
اس کا جس میں ایک اور مضمون وہی استقبال والا آ جاتا ہے کہ وہ زمانہ جب یہ لوگ دنیا کے مال و دولت میں پڑیں گے، یاد رکھیں اس وقت ان کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ تو جو مستقبل کی خبر ہے وہ لن نے بہت نمایاں کر دی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میری اب وقت تو ہو ہی گیا نا، ہاں آئندہ سے پھر انشاءاللہ سورۃ تغابن۔ اور آپ کی میٹنگ کے لیے میں نے وقت زیادہ کر لیا ہے، پتہ لگ گیا نا، رکھا وہی ہے جو آپ چاہتے تھے، مگر ملاقاتیں پہلے کر لی ہیں، تو انشاءاللہ آج کھلا وقت مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔